أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ حیا کا معنی ہے بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور یہاں اس سے مراد مثالیں بیان کرنے کو نہ چھوڑنا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نزول قرآن کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار کر کے یا مذاق اڑا کر یا غلط معنی مراد دے کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ اور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔